نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا البقرہ کا آغاز اور اس کی کچھ آیات جس میں اللہ رب العزت نے چند ایسی شاندار حقائق اور انسان کی کامیابی کا پورا لائحہ عمل بیان کیا، اور یہ کام انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ جہاں پر آج کی درس کا اختتام ہوگا اس پر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اولئک علی ہدی، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی پیچھے 6 خصوصیات بیان کر کے آگے فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم۔ یہ جو پیچھے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی خصوصیات بیان کر آیا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں جو رب کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی پانے والے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک، بندوں کے نزدیک تو رائے مختلف ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی پانے والے اور حقیقی طور پہ فوز اور فلاح پانے والے اور راہ ہدایت پر۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دین کے پورے لوازمات کا خلاصہ ان 5 آیات کے اندر موجود ہے، پورے دین کا۔ اور دین کی پھر ہر دین کے پہلو میں اہمیت کس کی کتنی ہے، ان آیات کی ترتیب سے اس کے درجے بھی متعین ہو گئے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے اندر ایک نظم ہوتا ہے جس کو تقدیم اور تاخیر، آیات کے تقدم و تاخر کا علم کہتے ہیں۔ ایک آیت میں اگر 3 حکم ہیں، پہلے ایک حکم ہے، پھر دوسرا حکم ہے، تو تیسرا حکم ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی ترتیب بھی یہ بتاتی ہے کہ پھر ان ضروری تو تینوں ہیں، لیکن ان 3 میں جو پہلا اللہ ذکر کر دیتا ہے وہ پہلے ضروری، دوسرا ذکر کر دیتا ہے وہ۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اللہ فرماتا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک، ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں نا، اس میں شک نہیں، بلکہ اس کا حقیقی ترجمہ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر آگے قرآن مجید ہی میں بتایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک، ریب، کمی، کجی نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے، نہ دائیں سے داخل ہو سکتی ہے، نہ بائیں سے داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اس کے اندر ہے یہ ہدایت کا آخری اور مکمل ورژن ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث بھی اسی طرح حق ہے جس طرح قرآن حق ہے، مگر چونکہ وہ مرتب لوگوں نے کی، حدیث میں بھی من گڑت اور جھوٹی روایات داخل کر دی گئی۔ پھر ائمہ محدثین نے جرح کر کے سچے لوگوں کی پہچان کر کے جو جھوٹے لوگ تھے ان کی روایات کو الگ کیا، اور جو صحیح اب سیاستہ کی کتب ہے ان کو صحیح قرار دیا۔ قرآن اس تقسیم سے بھی اللہ نے پاک رکھا، چونکہ یہ لفظ اور یہ معانی دونوں اللہ کی طرف سے، احادیث کے لفظ اللہ کے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور معانی اللہ کے ہیں جو دل پر آئے، لیکن قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں، یعنی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ قرآن سے متعلق ہمارا عقیدہ کیسا مضبوط رکھنا چاہتا ہے، یعنی اس میں جو بات آئے گی اس کے آگے سر تسلیم خم ہوگا۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین۔ اچھا، یہ منصب قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، منصب قرآن ہے۔ آپ عقل سے بھی سوچتے ہیں، آپ کے پاس فلسفیانہ دلائل بھی ہیں، اور بھی لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو کہتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی امام مالک کا قول، ایک میں اس کی توجیہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام مالک علیہ الرحمہ ایک جگہ کہیں اور بیٹھے تھے، ایک بات ذہن میں رکھی، ہم جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، قبر میں، حشر میں 2 چیزوں کے ہیں،
ایک اس کتاب کے اللہ کو اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں جواب دہ ہوں، آپ جواب دیں۔ اس کے علاوہ چیزوں کو ہم عقل پر پرکھ کے، قرآن سے پرکھ کے، سنت سے پرکھ کے مانیں گے بھی صحیح اور رد بھی کریں گے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ فلاں صحابی کسی کا نام لیا، صحابی تو یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ امام مالک اس وقت حضور علیہ السلام کی قبر انور پر کھڑے تھے، امام مالک کو جلال آ گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ہستی جو صاحب قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب، اس کے علاوہ کسی کا پابند اس طرح نہیں کیا کہ میں اس کی ہر بات لازمی مانوں، بلکہ میں سوچوں گا، سمجھوں گا، پرکھوں گا، سمجھ میں آئی تو مان لوں گا، نہیں آئی تو رد کر دوں گا، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو میری سمجھ میں آئے مجھے تب بھی ماننی ہے، نہ آئے تب بھی ماننی ہے، وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ یہ اس کا منصب ہے۔ پھر فرمایا ہدی للمتقین، یہ جو کتاب الہی ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں عام طور پہ آ کے ہم متقی کا ترجمہ نیک، صالح، پرہیزگار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ خود کیا کرنے آئی ہے؟ بھائی یہ تو خود متقی بنانے آئی ہے۔ تو یہاں پر متقی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ متقی کا مطلب ہوگا بنیادی انسانی قدریں۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، وہاں پر جھوٹ غلط سمجھا جاتا ہے، سچ صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب تو بعد میں بنا، چونکہ سچ اور جھوٹ جو ہمارے اندر روح، انسٹنکٹ، جبلت، خمیر انسان کا گوندا گیا، روح ڈالی گئی، اس کے اندر ہی یہ شعور موجود ہے کہ سچ صحیح ہے اور جھوٹ غلط چیز ہے، ایمانداری صحیح ہے اور بے ایمانی غلط چیز ہے۔ یعنی یہ وہ مسلمات ہیں جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بالکل عقل مانتی ہی مانتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت تو سب کو دے گی، چونکہ آگے کہا ہدی للناس ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت، مگر یہ زیادہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو متقین ہیں، یعنی جن کے اندر قلب سلیم اور انسانی بنیادی قدریں قائم ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، جو ہٹ درم نہیں ہیں، جو سرکش نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے دوستو خطا، خطا کوئی بھی کرتا ہے، پھر خطا کو جب 2-3 دفعہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب آپ اس گناہ پر ڈٹ جائیں، اصرار کریں، وہ ہوتی ہے سرکشی۔ تو خطا وار بھی ہدی للمتقین کے دائرے میں آتا ہے، اپنا خطا کار، گناہ گار بھی دائرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن جو سرکش ہوتا ہے، جو اتنا گناہ کبیرہ کرتا ہے کہ دل پر نقطے لگ لگ کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ پھر ہدی للمتقین کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس کی بنیادی یہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، مال نہیں کھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس کے اندر خوف خدا کا یہ بنیادی لیول موجود ہو، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے کا یہ بنیادی لیول موجود ہو، بہت اونچا نہ ہو، اس کے لیے قرآن زیادہ کھول کے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کے لیے یہ نہ ہو اس کے لیے اتنے دروازے نہیں کھولتا جتنے دروازے دوسروں کے لیے کھولتا۔ آگے فرمایا، اب یہ قرآن کا تعارف ختم ہو گیا کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے، اس میں ریب نہیں، اور قرآن کا منصب کیا ہے، یہ جن کی فطرت سلامت ہے ان پر کھلتا ہے۔ یہ قرآن کا تعارف ختم۔ آگے قرآن مجید نے کہا اب وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، جس کا اللہ نے دعویٰ کیا کہ وہ میری طرف سے راہ ہدایت پر ہیں، سند لگا کے، اس میں پہلا بندہ وہ ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں جذباتی لوگ؟ آنکھیں، کان، ناک، ہر شے بند کریں، بس آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ماننا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اندھا دھند ماننا ہوتا تو بھائی ہر مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کو اندھا دھند مان رہا ہے، تو پھر اسلام کا تفوق کیا رہ گیا؟ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں، چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو انسان صرف توحید پر بخشا جاتا، شرک نہ کرنے پر، اور شرک کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ وہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جس طرح ایک گھر کے 2 سربراہ بڑے نہیں ہو سکتے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، تو ایک کائنات میں 2 رب کیسے ہو سکتے ہیں پالنے والے؟ سمجھیں؟ تو لہٰذا غیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے تصور سے اس کے قریب تر پہنچ جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، یعنی یہ آستاں دروازے سے، چوکھٹ سے دور نہیں ہے، اللہ کی چوکھٹ تک لاتی ہے،
ہاں اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ چوکھٹ کے اندر داخل کروا دے، چوکھٹ کے اندر پھر وہی الہی داخل کرواتی ہے۔ تو آپ نے غور کر کے خود رب کو پہچان، اس لیے قرآن نے یہ کیوں کہا؟ غیب کا مطلب جو غلط سمجھتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، تم قرآن پر تفکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کہتا ہے جن کو عقل استعمال نہیں کرتے وہ جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو غور ہی نہیں کرتے اللہ کے کلام۔ 80%، اس پر میری یہ کتاب بھی آ جائے گی، 80% کے قریب اس قرآن کے اندر، کبھی موقع ملے تو تفصیل سے بات، 80% توحید کے دلائل ماورائی نہیں ہے، یہ جو آج کل لوگوں نے پیروں فقیروں نے بنا دیا جی نہ، 80% توحید کے دلائل آئی صاحب قرآن میں پتہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم دیکھتی ہو تمہارے سامنے بارش برستی ہے، بتاؤ کون قادر ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ بارش زمین میں جاتی ہے، مٹی میں، مٹی سے اتنے رنگ کے پھول پھل نکلتے ہیں، بتاؤ کوئی اور نکال سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جب تیز گرم لو ہوتی ہے اور اس میں جب میں ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہوں، بتاؤ کوئی قادر ہے ٹھنڈی ہوائیں چلانے پر؟ یہ وہ مسئلے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہر کوئی جانتا ہے، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک پڑھا لکھا اونچے سے اونچا امیر سے امیر آدمی، پی ایچ ڈی اسکالر سب جانتے ہیں۔ تو قرآن ہر ایک کے لیے آیا ہے۔ آخرت پر اور موت پر قرآن دلیل پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بتاؤ تم سے پچھلے کدھر ہیں جو 200 سال پہلے تھے؟ کوئی بندہ نظر آتا ہے؟ یہ بھائی سامنے چیزیں ہیں، محسوس چیزیں ہیں، عقل میں آنے والی باتیں ہیں، اس کے لیے کوئی فلسفہ نہیں چاہیے۔ جتنے بنیادی عقائد ہیں قرآن کے وہ سارے سائنسی بنیادوں پر قائم ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے جو نظر آئے گا محسوس ہوگا اس کو مانا جائے۔ توحید اس بنیاد پر، رسالت اس بنیاد پر، آخرت اس بنیاد پر، اور یہ 3 بنیادی عقائد۔ تو بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی شان ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ وہ اس سر کی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، مگر اس کی نشانی آیات ہر جگہ ہیں۔ آیات پر آپ نے غور کرنا ہے، سنریہم فی الآیات، اس کی آیت گھومو پھرو اور اس کی آیتوں پر غور کرو، فی الآفاق، دنیا میں بھی، وفی انف، اور اپنی جان کے اندر بھی اس کی آیتوں پر غور کرو۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا احیاء العلوم میں کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ فرماتے ہیں ایک لقمے سے۔ انہوں نے کہا جی ایک لقمے سے کیسے؟ فرمایا میں روز کھاتا تھا، ہم بھی روز کھاتے ہیں۔ ایک دن جب میں نے لقمہ اٹھایا تو میں نے تھوڑے سے رک گیا اور اس پر غور کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کسی نے بیج ڈالا ہوگا، پھر وہ بیج کہاں سے آیا ہے؟ پھر وہ بیج جس نے زمین میں ڈالا ہوگا تو پھر زمین میں وہ صلاحیت بھی تو کہیں سے آئی ہوگی کہ اس بیج کو پھاڑ دے اور اس بیج سے خوبصورت یہ غلہ اگائے، پھر وہ باہر نکلا ہوگا، پھر کسی کو اللہ نے یہ عقل بھی تو دی ہوگی کہ اس کو نکالے، پھر اس کو پیسے، پھر کسی کو اللہ نے یہ شعور بھی تو دیا ہوگا کہ اس کو پکائے اور اس صورت میں کھائے، پھر جب میں اس کو کھا لیتا ہوں تو پھر کوئی تو اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کی توانائی میں اس کو چبا کے کھا سکتا ہوں، اگر میں نگل لیتا تو ہضم نہ ہو سکتا، تو پھر دانتوں کا نظام، پھر جب اندر جاتا ہے تو اللہ نے ایسا تو کوئی نظام رکھا ہے کہ اس کی توانائی میرے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا فضلہ میرے جسم سے نکل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ایک لقمے پر غور کیا تو اس لقمے نے مجھے غزالی بنا دیا۔ آپ سمجھ لیں؟ تو اسی طرح یہ بالغیب ہے، یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا لیکن ہم ان آیات اور نشانیوں کے ذریعے اس تک پہنچیں، یہ ہے اصل عقیدہ۔ اس کے بعد جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں پہلی نشانی وہ ہے کامیاب لوگوں، دوسری وہ یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یقرؤون الصلاۃ نہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ پڑھنا تو ہے کوئی بھی آ کے پڑھ کے چلا گیا، قائم کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو آنے سے پہلے اور پڑھ کے جانے کے بعد لحاظ رکھنا ہوتا ہے ان تقاضوں، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور بے حیائی اور بری باتوں میں بھی اس سے زیادہ پھنسے جا رہے ہیں، تو کیا قرآن کی بات معاذ اللہ غلط ہو گئی؟ ہو تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر کمی کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو نماز قائم کرے تمام تقاضوں کے ساتھ، یعنی ایک دیکھیں نا، نماز نور ہے، صلاۃ نور ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، برتن جو باطن کا ہے اس میں گندگی ہوگی تو اوپر جتنا مرضی نور ڈالتے جائیں گے وہ نور اور گد مل کے الٹیمیٹلی گند بن جائے گا۔ آپ کبھی گندے برتن میں دودھ لیتے ہیں جب دودھ والا آتا ہے یا دودھ دیتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں برتن کو،
اگر آپ میں اتنی عقل ہے تو وہ تو رب ہے، وہ اپنا نور کسی گندے برتن میں کیسے ڈال سکتا؟ تو وہ صفائی اندر کی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر نماز قائم ہوگی۔ یقیمون الصلاۃ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے اور نفسانی خواہشات، ناجائز نفسانی خواہشات سے متعلق ہے، اس کو نکالا جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ پھر نماز قائم کرے، دوسری پہلی چیز تھی ایمان بالغیب، دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو تمہیں عطا اللہ کرتا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پہلی غلط فہمی یہ دی کہ تم نے دور کر دی کہ تم نے اپنی جیب سے نہیں خرچ کرنا، یہ غلط فہمی نکال دو۔ رزقناہم، جو دیا ہی ہم نے ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس میں سے ہماری راہ میں دے دو۔ کوئی آپ کو 10,000 دے اور کہہ دے یار اس میں سے 1 روپیہ فلاں کو دے دو، تو کوئی احسان ہوا دینا؟ احسان تو اس کا ہے جس نے براہ راست بھی دے سکتا تھا لیکن ہمیں ذریعہ بنایا دینے کے۔ تو فرمایا جو میں نے دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اچھا، ان دونوں کو آپ علامت اور استعارے بھی لے سکتے ہیں کہ جو یقیمون الصلاۃ ہے یہ عبادات کی طرف اشارہ ہے، عبادات بدنیہ کی طرف، ساری بدنی عبادتوں کا یہ اشارہ ہے نماز قائم کرو۔ اور جو مما رزقناہم ينفقون، یہ مالی عبادات کی طرف اشارہ ہے، مسجدیں بنواتے ہیں آپ، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کہتا ہے کہ پہلے قرآن سے متعلق اپنا عقیدہ واضح کرو، پھر اللہ پر ایمان لاؤ غیب کے ساتھ، پھر یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، پھر اس کی راہ میں خرچ کرو، پھر آگے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس سے پہلے نازل ہو چکا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، چونکہ وہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، لوگوں نے بدلا، اللہ نے تو حق نازل کیا، ان سب پر ایمان لاؤ۔ اور یا کیا خوبصورت بات کہی، آخری بات فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، سر انداز بدل دیا، اب تک کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ، یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے زبان سے ماننا اور دل سے تصدیق کرنا، لیکن جب آخرت کا ذکر آیا، آخرت کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ نے نظم اور انداز بھی بدل دیا، ہر جگہ کا یؤمنون بالغیب، یؤمنون اپنا یقیمون الصلاۃ، پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، لیکن جب آخرت کا ذکر آیا تو فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یؤمنون نہیں کہا۔ ہر شے پر ایمان رکھو مگر آخرت پر یوں ایمان رکھو کہ یقین کی حد تک ایمان رکھو، یوقنون، یقین، یوقنون، یقین رکھو، باقیوں کو ایمان کا، حالانکہ وہ بھی ایمان، اصل میں ایمان درجہ یقین تک لانا مقصود ہے، مگر آخرت کے لیے لفظ ایمان استعمال ہی نہیں کیا، یقین کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، کیونکہ جب آپ ایک کام آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں نے کر لیا، میرے پیسے ہیں، میرا جسم ہے، میں جو مرضی کروں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ صلاحیت بھی، اور میں ہر شے کا جواب دے ہوں، اور آپ یوں سمجھیں کہ ہر لمحہ میں ایک میدان حشر برپا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس یقین کے ساتھ پھر جو عمل کریں گے اس کا مختلف صورتحال ہو۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے وہ درجہ یقین عطا کیا ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں اور اللہ کی ذات مجھ پر منکشف ہو جائے تو میرے ایمان میں رائی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی زمین پر ایسے لوگ بھی تھے جو یقین کے اس درجے پر تھے۔ تو لہٰذا عرض کرنے اللہ نے فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھو، آخرت ایسی بنیادی چیز ہے جو ہر شے کو ٹھیک کر دیتی ہے، اس لیے بار بار کہا موت کا تذکرہ کرو، وہ خواہشات کو توڑتی ہے، آخرت کا تذکرہ کرو، الٹیمیٹ جواب دہ ہونا ہے ہر شے کا۔ قرآن نے کہا جو لفظ بولتے ہو وہ لفظ لکھا جا رہا ہے، جو عمل کرتے ہو وہ عمل لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے آخرت پر یقین ہوگا تو بندہ ہر لفظ اور ہر عمل سے متعلق محتاط ہوگا۔ یہ 5 چیزیں جب گنا دی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن یا حدیث کی صورت میں اس پر ایمان، اور جو اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہو گیا اس کا ایمان، اور آخرت پر یقین۔ جس کے پاس یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی اولئک، وہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا چکے، جو یہ 6 چیزیں پا چکے۔ ان میں سے اگر آپ 6 میں سے 5 لیتے ہیں اور 1 چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رب کا یہ قول صادق نہیں آتا، چونکہ ان کو حصر کر کے اللہ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے سرکل، دائرہ کر دیا، دائرہ کر کے بتایا یہ وہ 5-6 چیزیں جو کرو گے تو پھر اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ 2 کر لی، 2 کریں گے ثواب ہے، لیکن اولئک اپنا وہ اولئک
علی ھدی من ربہم اس میں نہیں آ سکتے، 3 کر لی اس میں نہیں آ سکتے، چونکہ مہر اللہ نے 6 کی 6 پر لگائی۔ تو لہٰذا اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام اپنی مرضی کا نہیں لینا، کسی کا دل چاہتا ہے نمازاں پڑھی رکھو باقی جو مرضی کرو، ہمارے ہاں یہ بھی رجحان، کسی کا دل چاہتا ہے جی سنت ہے سنتوں پر عمل کرو باقی جو مرضی کرو۔ اسلام پورا ایک تصور دے رہا ہے، پوری شخصیت کا تصور، اس شخصیت میں عقل بھی کام کرتی ہو تاکہ بالغیب تک پہنچے، اس شخصیت میں اطاعت بھی ہو تاکہ نماز قائم کرے، اس شخصیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رحم دلی بھی ہو مخلوق کے حوالے سے۔ آپ اندازہ کریں کتنے پہلو ہیں اس میں، رحم دلی بھی ہو مخلوق کے حوالے سے، اس میں تمام کتابوں پر ایمان بھی ہو، اس میں آخرت پر یقین کی حد تک ایمان بھی ہو۔ شخصیت کے یہ سارے پہلو مکمل کرا کے اللہ کہتا ہے کہ ایسی شخصیت میری طرف سے کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی راہ پر چل کے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔